السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کورس کے نئے لیسن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اردو زبان میں جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو قریب کی چیز کے لیے یہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دور کی چیز کے لیے وہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے اور وہ دروازہ ہے، جیسے یہ بلی ہے اور وہ کتا ہے۔ عربی میں ان جملوں کو کس طرح بولا جائے گا؟ مثلا یہ کتاب ہے، اس کو عربی میں ہم لکھیں گے ھذا کتاب۔ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں ھذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کو اسم الاشارہ کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ قرآن ہے، اس کو ہم عربی میں بولیں گے ھذا قرآن۔ یہ درخت ہے، اس کو عربی میں بولیں گے ھذا شجر۔ یہ لڑکا ہے، اس کو عربی میں بولا جائے گا ھذا ولد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربی زبان میں ہے لفظ کے متبادل کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ لفظ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ عربی جملے کی بناوٹ اس لفظ کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ اس جملے کی بناوٹ پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جملہ دو الفاظ پر مرکب ہے، دو الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ سب سے پہلے اسم الاشارہ آتا ہے۔ یہ جملہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، مثلا ھذا ولد۔ سب سے پہلے اسم الاشارہ آتا ہے اور پھر وہ لفظ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو وہ لفظ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس جملے میں ولد لفظ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ولد کا مطلب لڑکا، ھذا ولد وہ لڑکا ہے۔ تو سب سے پہلے اسم الاشارہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے ھذا، اور پھر وہ چیز اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، جیسے مثلا ھذا کتاب، ھذا کرسی، ھذا باب وغیرہ۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو وہ چیز ہمیشہ نکرہ استعمال کی جاتی ہے۔ نکرہ کا مطلب یعنی اس لفظ کے ساتھ الف لام نہیں استعمال کیا جاتا۔ اور تیسری چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ جس لفظ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو وہ لفظ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ مرفوع کا یہ مطلب ہے کہ اس لفظ کے آخر میں ہمیشہ پیش آتی ہے، ہمیشہ دو پیش آتی ہیں، کیونکہ یہ لفظ نکرہ ہوتا ہے اس لیے اس لفظ کے آخر میں ہمیشہ دو پیش آئیں گی۔ مثلا ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اس جملے کو ہم یوں نہیں بول سکتے ھذا الکرسی۔ کیوں؟ کیونکہ کرسی لفظ جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا اور نکرہ کے ساتھ الف لام نہیں آتا، اور نہ ہی ہم اس جملے کو ایسے بول سکتے ہیں ھذا کرسیین یا ھذا کرسیان۔ یہ بولنا بھی غلط ہوگا کیونکہ یہ لفظ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر پہ ہمیشہ پیش لگائی جائے گی۔ تو اس کا بولنے کا صحیح طریقہ یہ ہے ھذا کرسیون۔ اور اردو زبان میں ہم جب دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم یہ کے بجائے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے اور وہ دروازہ ہے، تو یہ کتاب ہے، یہ قریب کی چیز عربی زبان میں بھی دور کی چیز کے لیے الگ لفظ بولا جاتا ہے اور قریب کی چیز کے لیے
الگ لفظ بولا جاتا ہے۔ قریب کے لیے تو ہم نے پڑھا کہ ہاذا، جب کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ہاذا کا لفظ استعمال کریں گے، اور دور چیز کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے ذالک۔ تو ذالک کا کیا مطلب ہوا؟ وہ مثالیں، اس کی مثال دیکھیے، ھذا قلم وذالک کتاب، یہ قلم ہے اور وہ کتاب ہے۔ ھذا کرسی وذالک مکتب، یہ کرسی ہے اور وہ میز ہے۔ ھذا ولد وذالک رجل، یہ لڑکا ہے اور وہ آدمی ہے۔ ھذا طالب وذالک استاذ، یہ طالب علم ہے اور وہ استاد ہے۔ ھذا قط وذالک دیق، دیق، یہ بلی ہے اور وہ مرغا ہے۔ ھذا حصان وذالک حمار، یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے۔ اردو زبان میں مذکر یا مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک ہی قسم کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ یہ کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، اور اگر دور ہوں تو ان کے لیے وہ کا لفظ استعمال کر دیا جائے گا۔ لیکن عربی میں جس طرح قریب اور دور کی چیز کے لیے دو مختلف لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح مذکر اور مؤنث کے لیے بھی دو مختلف لفظ ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکا قریب ہے تو اس کے لیے ہم بولیں گے ھذا، لیکن کوئی لڑکی ہے اور وہ قریب ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ھذا نہیں بلکہ ھذہ بولیں گے۔ اور کسی دور لڑکے کے لیے ہم ذالک کا لفظ استعمال کریں گے، اور کسی دور لڑکی کے لیے یا کسی بھی مؤنث چیز کے لیے ہم تلک کا لفظ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے۔ ھذہ بنت وھذا ولد، وہ بہن ہے اور وہ بھائی ہے۔ تلک اخت وذالک اخ۔ اس کی چند اور مثالیں دیکھیے، ھذا رجل وھذہ امرأۃ، یہ آدمی ہے اور وہ عورت ہے۔ ھذا حامد وھذہ فاطمۃ، یہ حامد ہے اور یہ فاطمہ ہے۔ ھذا طالب وھذہ طالبۃ، یہ طالب علم ہے اور وہ طالبہ ہے۔ اسی طرح ھذا حسن، یہ حسن ہے۔ وتلک آمنۃ، اور وہ آمنہ ہے۔ ذالک معلم، وہ معلم ہے یا استاد ہے۔ وتلک معلمۃ، معلمۃ، اور وہ استانی ہے۔ تلک مدرسۃ وذالک مسجد، اب یہاں پہ مدرسہ کے ساتھ تلک کیوں آیا اور مسجد کے ساتھ ذالک کیوں آیا؟ کیونکہ مدرسہ مؤنث ہے۔ اس کے مؤنث ہونے کی کیا علامت ہے؟ آپ نے پچھلے لیسن میں یہ سیکھا تھا کہ کسی لفظ کے آخر میں جب گول تا آئے تو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ تو کیونکہ مدرسہ، مدرستن، اس کے آخر میں گول تا آیا ہے، اس لیے یہ لفظ مؤنث ہے۔ تو مؤنث لفظ کے ساتھ دور کے لیے ہم تلک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مسجد کے ساتھ کیونکہ مسجد مذکر ہے ذالک کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو تلک مدرستن
وذالک مسجد، وہ اسکول ہے اور وہ مسجد ہے. ھذا دکان وتلک مکتبۃ، یہ دکان ہے اور وہ لائبریری ہے. آئیے چند اردو جملوں کی عربی بناتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے اگر یہ کہنا ہو کہ یہ پینسل ہے تو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے ھذا قلم، یہ پینسل ہے. اور ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا جوال، یہ موبائل ہے. اور اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، تو ہم کہیں گے ھذا کتاب. اور کاپی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دفتر. ھذا دفتر، یہ کاپی ہے. ھذا دفتر وھذا کتاب وھذا صفحۃ. کیا یہ لفظ ٹھیک ہے؟ ھذا صفحۃ، نہیں، یہ لفظ غلط ہے، کیونکہ صفحہ لفظ مؤنث ہے. صفحہ لفظ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم ھذا کا لفظ استعمال نہیں کریں گے بلکہ ھذہ کا لفظ استعمال کریں گے. ھذہ صفحۃ، یہ صفحہ ہے.